لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ رمضان اسپیشل اس مخصوص پروگرام میں ایک بار پھر اپنے اس چینل میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کے اس مبارک پروگرام میں، مخصوص پروگرام میں آج اعتکاف کے سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ اعتکاف کی برکتیں کیا ہیں، اعتکاف کے فضائل کیا ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والا کیسی کیسی برکتیں لوٹتا ہے اور کیسے کیسے فضائل کا حامل ہوتا ہے۔ آئیے دھیرے دھیرے اس بیان میں تمام باتیں میں آپ کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج 19 رمضان ہے، کل 20 رمضان۔ کل اعتکاف میں بیٹھنے والے مساجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے۔ یقیناً جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ تیاری بھی شروع کر دیے ہوں گے۔ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ ضرور سن لیں تاکہ آپ کا اعتکاف میں دلچسپی بڑھ جائے، اور جو لوگ آگے پیچھے ہونے کے بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں وہ لوگ بھی سن لیں تاکہ سن کر آپ کا دل مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے اور آپ تیار ہو جائیں کہ نہیں اعتکاف میں بیٹھنا ہی ہے۔ آئیے اعتکاف کے فضائل اور برکتیں سنتے ہیں۔ پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول اعتکاف کے سلسلے میں کیا تھا، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے۔ یوں تو رمضان کے مہینے کی ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ساعت اپنے پہلو میں بے پایاں برکتیں لیے ہوئے ہیں، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ شب قدر پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص مجبوری کے تحت نبی کریم علیہ السلام رمضان میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال کے آخری عشرے میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ رمضان میں ایک بار آپ نے اعتکاف نہیں کر پائے کسی وجہ سے، تو شوال رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس مہینے میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا، آخری 10 دنوں کا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2041 ہے۔ اور ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 803 ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی رہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2026 ہیں۔ تو اعتکاف نبی کریم علیہ السلام نے بھی کیا اور ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں، تو خواتین اسلام کو بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق کی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ معجم اوسط کی حدیث نمبر 7326 ہے۔ اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان خوشبودار ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جامع صغیر کی حدیث نمبر 8480 ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے 1 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ہم نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری 10 دنوں میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1167۔ شب قدر کی تلاش ہی اعتکاف کا اصل مقصد ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا،
پھر نبی کریم علیہ السلام نے خیمے سے سر باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا، پھر اسی مقصد کے تحت دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے، اس لیے کہ مجھے پہلے شب قدر دکھا دی گئی پھر بھلا دی گئی، اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کو گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق یعنی بے جوڑ راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی اور مسجد شریف کی چھت مبارک ٹپکنے لگی، چنانچہ 21 رمضان المبارک کی صبح کو میری آنکھوں نے میٹھے آقا کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کی مبارک پیشانی پر گیلی مٹی کے نشان عالی شان تھے۔ مشکات حدیث نمبر 2086۔ تو یہ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اعتکاف کا اصل مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ مزید اس میں ثواب کتنا ہے یہ سنیے۔ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا، آقا فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 3966۔ اور اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1781۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب تو ملتا ہی ہے، ساتھ میں ان 10 دنوں میں اگر وہ مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو جو نیکیاں کرتا وہ نیکیاں نہیں کر پانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا ثواب انہیں عطا فرمائے گا۔ جیسے بازاروں میں آنے جانے میں مسلمانوں کو سلام کرنا، کسی مسلمان کی مدد کو جانا، کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا، یعنی باہر رہ کر جو وہ نیکیاں کر سکتا تھا، مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ جو نیکیاں نہیں کر پا رہا ہے، نہیں کرنے کے بعد بھی ان نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، معتکف کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 3968۔ روزانہ 1 حج، 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھے 10 حج کا ثواب لے کر آپ مسجد سے باہر آئیں گے۔ غور کیجئے اعتکاف کی کیسی برکتیں ہیں۔ اعتکاف کی برکتیں اور جلدی سے سن لیجئے۔ ایک برکت تو اس کی یہ ہے کہ جب تک آدمی اعتکاف میں رہتا ہے، مسجد میں رہتا ہے، مسجد میں رہنا پل پل سانس سانس نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے والا اس بات کی بھی برکتیں حاصل کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ نماز کے انتظار میں رہنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ وہ ویسا ہی ہے جیسے نماز میں ہے۔ نماز میں رہنے کا جو ثواب ہے، انتظار نماز میں بھی وہی ثواب ہے۔ اب جب بات یہ ہے تو اعتکاف کرنے والا کہاں جا رہا ہے؟ ظہر پڑھا عصر کے انتظار میں مسجد میں ہے، عصر پڑھا تو مغرب کے انتظار میں مسجد میں ہے، مغرب پڑھا تو عشاء کے انتظار میں، عشاء پڑھا تو فجر کے انتظار میں، یعنی ہر وقت نماز کے انتظار میں رہنے کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھنے والا اعتکاف کے شروع دن سے آخری دن تک نماز میں رہنے کا جو ثواب ہے، مسلسل وہ ثواب الحمدللہ پاتا ہے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے بچتا ہے۔ باہر دنیا گناہوں کی بازار گرم ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا تمام طرح کے گناہوں سے بچ کر کے نیکیاں 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 ہی کرتا ہے۔ اور نماز میں تکبیر اولیٰ، یعنی جب نیت کے وقت تکبیر کہی جاتی ہے، اس وقت مسجد میں شریک رہنا یہ زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ یعنی جماعت میں آدمی شروعات سے ہی شریک رہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا ان 10 دنوں میں یہ فضیلت بھی پاتا ہے کہ ہر نماز کی ابتدا میں ہی الحمدللہ وہ مسجد میں حاضر رہتا ہے، اور شب قدر مل جاتی ہے۔ کچھ ملے نہ ملے، شب قدر مل جاتی ہے۔ چونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا سویا تب بھی عبادت، بیٹھا تب بھی عبادت، مسجد میں ہے اعتکاف کی نیت میں، ہر حال میں عبادت۔
تو اگر اعتکاف میں بیٹھنے والا شب قدر کی رات عشاء پڑھ کر سو بھی جائے، رات بھر سویا رہے، تب بھی انہیں شب قدر کا ثواب مل ہی جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا سونا بھی عبادت ہے، تو گویا کہ وہ شب قدر کی رات سو کر کے بھی عبادت میں ہی گزارا۔ الحمدللہ۔ تو یہ بڑی برکتیں جو اعتکاف میں ہیں، اللہ تعالیٰ اعتکاف والوں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ بیٹھ رہے ہیں تو خوش آمدید ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو بیٹھ ہی جائیے، نہیں ارادہ ہے آپ بھی ارادہ بنا لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب اعتکاف کی برکتیں، رمضان کی بہاریں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔